ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. صدر محترم صدر اور سامعین کرام، آج کی سنجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے صداقت و حق بھری. حاضرین مجلس، سچ بولنا اعلیٰ انسانی صفت ہے اور اخلاق کی سب سے بڑی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں انسانوں کی سب سے اچھی صفت سچ بولنا ہے اور سب سے بری صفت جھوٹ بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے تھے وہ سچے تھے. جھوٹا انسان کبھی دکھیا ہو جائے اور بزرگ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اچھا انسان ہو سکتا ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ فاضل و فاضل پاتا ہے. نہ اس کی عبادت مقبول ہے نہ اس کی دعائیں مقبول ہے. عبادت انسان کی مقبول ہے اور دعائیں انسان کی مقبول ہے. جھوٹ نفاق کی علامت ہے کیونکہ منافق جھوٹ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم لوگوں کو دی تھی اس میں سچائی بھی تھی. چنانچہ ان کے دربار میں جو اس جہان پہ بنی تھے اور ابھی تک وہ مشرک اور دشمن اسلام ہی تھے، تو روم کے بادشاہ رقل نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں پوچھا تو ابو سفیان نے جواب دیا. وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم سے رہ کے سلوات کو چھوڑ دو. وہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام سینے کے پٹے اور باتوں میں سچے تھے. وہ جان تو دے سکتے مگر جھوٹ نہیں بول سکتے. مومن کی شان یہی ہے وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے. علامہ اقبال کہتے ہیں پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو، پاک رکھ اپنی زبان تلمیذ رحمانی ہے تو ہونا جائے دیکھنا تیری صدا دے آبرو. انسان کو سچا کہلانے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو لوگ اسے سچا سمجھتے ہیں، مگر جھوٹا بننے کے لیے ایک مرتبہ کا جھوٹ بولنا کافی ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بولنا عمر بخش بولنے کی روح کو بند کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا اگرچہ برا ہے مگر انسانوں کے بگڑتے ہوئے تعلقات کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاوضہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، انسانوں کے مابین کا پیدا ہونا جھوٹ سے زیادہ نقصان دہ ہے. ان میں اصلاح کرائی جا سکتی ہے تو ضروری کرنی چاہیے. یہ بڑی نیکی ہے اور معاشرے کے اپنا استحکام کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح جوئی کرتا ہے یا بھلائی کے لیے چگلی کرتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے. یعنی یہ جھوٹ نہیں بلکہ لوگوں کو سچائی کی راہ لگانے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.